بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یختص برحمتہ من یشاء صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کی اس تقریب کے میزبان فاضل جلیل عزیز مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم ضیاء القادری صاحب مدّ ظلہ العالی وزید مجدہ الکریم۔ میں سن رہا ہوں وہ صاحب بھی بولے، انہوں نے مفتی صاحب کو مبارکباد دی کئی بار، جچتا بھی ہے، مستحق ہیں اس کے۔ میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی مبارکباد دوں۔ کیوں مبارکباد دینے کو دل کر رہا ہے؟ دو وجوہات۔ ایک تو یہ کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا انتخاب، اس کی کرم نوازی، جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما دے اور اس سے اپنی مرضی کے کام لے کے اپنی رضا سے اس کو ہمکنار کر دے۔ تو مفتی صاحب کو بھی اللہ نے اپنی رحمت سے مالا مال کیا ہے اور اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ مختص فرمایا ہے۔ نمبر دو، اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی نیکی کا کام کرنے کی توفیق ملتی ہے تو اس پہ نازاں نہیں ہونا، متکبر و مغرور نہیں ہونا۔ بقول شیخ سعدی علیہ رحمہ، اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ اس میں تیرا کمال نہیں، کمال تو اس کا ہے۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کو نہیں، منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کو نہیں، منت شناس ازو کہ بر خدمتت داشتہ است۔ تو اس پہ احسان نہ جتلا کہ بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، او احسان شکریہ بادشاہ کا ادا کر جس نے تجھے اپنا نوکر رکھا ہے، بنایا ہے۔ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، مسجد بھی بنائی، مدرسہ بھی بنایا۔ کون سی مسجد؟ مسجد حرام۔ کعبہ تو پہلے سے بنا ہوا چلا رہا تھا، مسجد بھی رسول اللہ نے بنائی اور مدرسہ بھی بنایا وہاں دار ارقم، یہ مکہ مکرمہ میں۔ اور پھر جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، راستے میں چند دن رکے تو وہاں بھی مسجد بنا دی، قباء۔ پھر مدینہ شہر میں تشریف فرما ہوئے تو وہاں بھی مسجد بھی بنائی اور مدرسہ بھی۔ مسجد جو بنائی تو وہی ریاض الجنہ، ایک پلاٹ خالی دیکھا، جا کے یہ نہیں فرمایا کہ میری رہائش کا انتظام کرو، میں کہاں رہوں گا، تمہارا مہمان نہیں، وہ ہوتا رہے گا۔ پلاٹ خالی پڑا، فرمایا یہ کس کا ہے؟ عرض کی گئی جی دو انصاری یتیم ہیں ان کا۔ فرمایا بلاؤ، ان کو کہا بھائی یہ پلاٹ تم بیچ دو، میں خرید کے یہاں مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پر مسجد بنائیں، ہم اس کی قیمت اللہ سے لیں گے۔ رسول پاک نے فرمایا وہ تو ان کو مل کے رہے گی، لیکن چونکہ یتیم ہے، اے ابو بکر جتنے پیسے بنتے ہیں نا پلاٹ کے، ان بچوں کو تو دے دے، مسجد تیری طرف سے ہو جائے جی۔ تو وہاں مسجد بنائی ریاض الجنہ، ساتھ ہی مدرسہ بھی بنا دیا صفا۔ وہاں پڑھنے والے طلباء اصحاب صفا، ان کا مانیٹر ابو ہریرہ، یہ انتظامی اشارہ دے دیا کہ مدرسے کے یہ بھی لوازمات ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھو جناب، میں اس لیے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جس شخص کو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مختص کر لے وہ مبارکباد کے لائق ہے کہ نہیں؟ جس کو اللہ توفیق دے وہ کام کرنے کا جو رسول اللہ نے کیا، مسجد اور مدرسے بنانا، مبارکباد کے لائق ہے نہیں؟ اس واسطے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ باقی سارے پہلے مبارکباد دیتے ہیں، میں آخر میں دیتا ہوں یہ بتا کے کہ کیوں مبارکباد دوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک
علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین کما تحب و ترضی۔ اے رب کریم، اہل سنت و جماعت کے پوری دنیا میں جتنے مراکز ہیں، ادارے ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، مساجد ہیں، سب کو تا قیامت قائم و دائم اور آباد رکھ۔ خاص طور پر میرے اللہ یہ مدرسہ جس میں ہم بیٹھے ہیں، مدرسہ ضیاء المدینہ، جی اس کو میرے اللہ مزید عروج اور ترقی عطا فرما۔ مستقبل قریب میں اس ادارے کو اس پورے علاقہ کے لیے، بلکہ پورے شہر کے لیے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثالی ادارہ بنا دے۔ تو میرے اللہ حضرت قبلہ مفتی قاسم ضیاء القادری صاحب نے یہ جو سلسلہ نورانی شروع کیا ہوا ہے، میرے اللہ اس تسلسل کو قائم رکھنا، ادارے بنا رہے ہیں، بناتے رہیں، شرف قبول عطا فرماتے ہوئے غیبی وسائل بھی مہیا فرما، اور ان کو آگے مزید ترقی اور عروج کی توفیق بھی عطا فرما۔ یہاں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو دین کا مخلص خادم اور عاشق رسول بنا۔ یا اللہ، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے چنگل سے چھٹکارا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔